کیا کوئی تصادم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال کوئی تصادم ہوگا. جس تصادم کا آپ ریفر کر رہی جس طرف آپ, میرا نہیں خیال ایسا کوئی چیز ہوگی. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ جو فیصلہ آیا اسی پہ عمل درآمد ہوگا. کوئی یہاں پہ تصادم شادم نہیں ہوگا اور اسی طرح چلے گا اور اس کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے گا جو بھی فیصلہ آ جائے. اچھا, اس میں جب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں رانا صاحب, آپ نے تو یہ بات کر دی, اور اصل میں سوال کی بنیاد یہ رکھنا چاہ رہی تھی لیکن بحث لمبی ہو گئی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب آئے, پھر شیخ رشید صاحب کا ایک دن پہلے انٹرویو آیا اور انہوں نے کہا کہ میں 9 مئی کے ملزمان کے لیے عام معافی کا مطالبہ کروں گا. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ میں سب کو معافی دلانا چاہتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے فور عام معافی؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب دیکھتے ہیں ویو, دیکھتے ہیں کس طرف ویو چل رہی ہے. اس فار دا فرسٹ ٹائم کہ وہ اگینسٹ دا ویو چل رہے ہیں, چلتے رہے ہیں. اب تو خیر ویو کے ساتھ چلنا شروع کر دیا انہوں نے, لیکن ہمیشہ وہ ویو کے ساتھ ہی چلتے رہے. سو وہ اینی ویز میرے خیال میں انہیں شاید کہیں سے بھنک پڑی ہو کہ جناب اس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن ویسے بھی اگر شیخ رشید صاحب کی بات کی جائے تو میرے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, میری رائے ان کے بارے میں مختلف ہو سکتی ہے. ان کو جس طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں اپنے حلقے میں, میری رائے اس سے مختلف ہوگی. لیکن when it comes to this point جو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جناب عام معافی ملنی چاہیے, میرے خیال میں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ون شوڈ گو فار نارمل سچویشن. اور ان کا ایک اچھا ان کی سوچ ہے شیخ رشید صاحب کی, اور اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے اور پازیٹیو طریقے سے اس کو لینا چاہیے. شیخ رشید صاحب کے جو بیان ہے اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے کلو ضرور ملا ہوگا, کیونکہ وہ پرانے سیاستدان ہیں, ان کی بڑی فالوئنگ بھی ہے, ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو شاید کہیں نہ کہیں سے کلو ملا ہو, تو اس لیے وہ اس قسم کی بات پہلے کر گئے ہوں جس کی وجہ سے یہ انڈیکیشنز مل رہی ہیں. ادر دین دیٹ ہم اختلاف کر سکتے ہیں شیخ رشید صاحب سے, ان کے وہ جس طریقے سے طوطے کی فالیں نکالتے ہیں اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور جس طرح پریڈکشنز کرتے ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کے حلقے کے لوگ ہیں یا جو ان کے حلقے میں رہتے ہیں, کیونکہ میرا حلقہ پرانا جو ہے وہیں پہ بنتا ہے, so I know کہ what he is talking about and where he is coming from. so وہ ایک وہاں پہ ایک کلچر ہے, ایک ڈیفرنٹ کلچر ہے. وہاں پہ تھڑا لگتا ہے رات کو, تھڑے پہ لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کچہری لگتی ہے, وہاں پہ لوگ بیٹھ کے جناب وہاں پہ گپ لگاتے ہیں. تو وہ اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں, ان کے حلقے کے لوگوں کو. اور اب تو خیر ساری پاکستان کو, بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کی بات سنتے ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ یہ یہاں تک جو بات ہے ان کی کہ جناب سب کو میں ایک معافی دلوانا چاہتا ہوں, یا میں کوشش کرنا چاہتا ہوں, یا میں کوئی ایفرٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے شیخ رشید صاحب کے اس بیان کو لیا جائے تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ہوگا. رانا صاحب, مولانا صاحب, زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے؟ نواز شریف صاحب ان کے ہاں جائیں گے. پی ڈی ایم کی دوبارہ فعالیت کے چانسز ہیں؟ پی ڈی ایم تو میرے خیال میں پٹ گیا ہے, اور مولانا صاحب کو تو تکلیف مایتی دیں آپ. مولانا صاحب کے پاس جانا چاہیے سب کو. مولانا صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں, اور اگر مولانا صاحب کے پاس اگر نہیں جائیں گے تو پھر تو پتہ ہے مولانا صاحب ناراض ہو جاتے, پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. کس کی قیمت بڑھتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ اس لیے گلا نہ تسی کنگارو نا, تو میں نہیں بول رہا. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس میں دیکھیں مسئلے مسائل ہیں, ملے جلے آپس میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو ملاقاتیں ہونی چاہیے, اور وے فارورڈ ان کو بتانا چاہیے سب کو مل کے. جو وے فارورڈ نہیں بتایا جا رہا نا, تو وے فارورڈ اگر بتائے نا کہ دس از دا وے فارورڈ, دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ, یہ اکنامک ریوائول کا پلان ہوگا, دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی فکسڈ. اس طرح جناب ہم انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, یہ اس طریقے سے جناب مہنگائی کم کریں گے. وہ پلان جو ہے نا دیٹ از مسنگ, اور اگر سامنے آ جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو جائے گا. انسٹیڈ کہ ہم ہم ایسے ہی یہاں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں. ایک بات صحیح ہے
کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے فرق پڑا ہے. فرق یہ پڑا ہے, سیاست میں فرق پڑا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب مطلب کہ پرانے سیاستدان ہیں اور بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. ان کی تقریر, ان کا جلسہ کلک کر گیا ماحول کو. دیکھیں جلسہ جو ہے اگر دیکھا جائے, جو میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا, لاہور کا جلسہ, وہ اس میں جلسہ تو اچھا تھا, اس میں پریزنس اچھی تھی, اس میں لوگ اچھے تھے, اس میں تعداد اچھی تھی. لیکن کیا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو جس کی میں وے فارورڈ کی بات کر رہا ہوں, جو میں پلان کی بات کر رہا ہوں, ریوائیول کی بات کر رہا ہوں, اکنامک ریوائیول کی میں بات کر رہا ہوں, کیا وہ چیزیں تھیں اس میں, یا صرف اس میں صرف وہ میری طرف کیوں دیکھی جا رہی ہے؟ رانا صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا جلسہ جس میں آنے سے پہلے آپ کو سی سی پی او سلوٹ مارے, آپ کو کمشنر سلوٹ مارے, تو وہ جلسہ کامیاب ہی ہونا ہے نا. یہ تو سی سی پی او نے پوچھو یا انہوں نے پوچھو, ایگزامپل دے رہا ہوں. ایگزامپل تو تسی دے رہے ہو, لیکن دا پوائنٹ از اگر وہ اچھا ویسے نا ابو ذر نے بھی نا اس لیول کی بات کی ہے, سی سی پی اور کمشنر کے لیول کی. اصل سلوٹ کی بات ہی نہیں کر رہے ابو ذر, آپ بھی کترا رہے ہیں, دامن بچا رہے ہیں. عائشہ اچھا میری بات سنیں. عائشہ رانا صاحب بڑے شرارتی ہو گئے ہیں, یہ صحیح بات بتاتے نہیں ہیں, یہ بہت بدل گئے ہیں. ابھی باہر ایک بندہ ان سے پیسے مانگنے آیا, اس نے ان کو کہا اللہ میاں کے نام پہ کچھ دیں, تو اس کو سائیکل پہ بٹھا کے جھولے دینے لگ گئے.